لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للمؤمنين، والنار للمشركين والكافرين والملحدين والمنافقين والغاصبين. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. صدق اللہ العلی العظیم. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. خداوند عالم کا لاکھ لاکھ شکر گزار ہونا چاہیے ہم سب کو کہ اس نے ہم لوگوں کو یہ موقع اور یہ فرصت عطا کی کہ ہم ایک مرتبہ پھر فرش عزا پر آ سکے. فرش عزا پر آنا یا مجلس کا برگزار کرنا اور ہم لوگوں کا اس میں شرکت کرنا، یہ کوئی چھوٹی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے. اور خاص طور پر یہ جو ایام چل رہے ہیں عاشور کے بعد سے، یہ وہ نعمت ہے کہ جو ان دنوں میں جس کو اسٹیبلش کیا گیا ہے، جس کی رسم اور جس کی سنت گزاری کی گئی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے، امام سجاد کے ذریعے. ایک سوال. اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم لوگ آج اور ابھی اگر فرش عزا پر آئے ہیں اور یہاں بیٹھنے کا ہم کو موقع ملا ہے تو ہم اس راستے پر چل رہے ہیں جس راستے کو ہموار کیا ہے ہمارے اور آپ کے چوتھے امام، امام سجاد علیہ السلام نے. تو یہ بہت ہی عظیم نعمت ہے جس پر ہم کو عمل کرنے کا اور جس میں شریک ہونے کا ہم کو موقع ملا ہے. جب یہ نعمت اتنی بڑی ہے اور یہ جگہ، یہ فرش عزا اتنا باعظمت ہے، تو ہم لوگوں کو یہاں سے جو چیز ملنا چاہیے وہ ایسی ہونا چاہیے جو ہماری زندگی کو بدلے. چیز ویسی ملنا چاہیے ہم کو کہ جیسی امام سجاد ہم کو ڈیلیور کر رہے تھے. اگر دوسرے ورڈز میں کہوں، آسان ورڈز میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے خاص طور پر، کہ امام سجاد نے کیا کام کیا، ہم سب بے ساختہ کہیں گے کہ کربلا کو کربلا میں دفن ہونے سے بچایا. امام سجاد نے یا امام جناب زینب نے یا ان کے ساتھ جو اہل حرم تھے، ان لوگوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ امام حسین تھے جنہوں نے کربلا کو کربلا بنایا، اور جناب زینب اور امام سجاد تھے جنہوں نے اس کو بچایا. تو اگر آج ہم یہاں پر آئے اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ جو کربلا بنی ہے اور وہ جو کربلا بچی ہے وہ ہم لوگوں کے اندر محسوس ہونا چاہیے کہ ہاں
وہ کربلا جو بنی تھی اور وہ کربلا جو بچی ہے اس کے اوپر چلنے والے ہم لوگ ہیں. کچھ ایلیمنٹس، کچھ چیزیں جس کے ذریعے سے ہم بچی ہوئی کربلا اور بنی ہوئی کربلا کو اپنے اندر لا سکتے ہیں. ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ان ایلیمنٹس کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کچھ گفتگو کی جا سکے. ان چیزوں میں سے ایک چیز جس کی طرف ہم سب کی توجہ بہت ضروری ہے، اس کا نام ہے دعا. آپ سب نے یقیناً ٹاپک کو دیکھا ہوگا کہ دعا اور ہماری آئیڈیل کمیونٹی، ہمارا آئیڈیل سماج، مثالی سماج. تو ہم لوگوں کو جب یہ ٹاپک کے بارے میں پتا چلا، یا شاید میرے بھائیوں نے جب اس ٹاپک کے بارے میں سنا، تو سوچا ہوگا کہ یہ دعا تو ایک دم نارمل چیز ہے، سب کو معلوم ہے دعا کیا ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے. ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس کی کوئی دعا نہیں ہوگی، جس کی کوئی حاجت نہیں ہوگی؟ ہم سب لوگ دعا کے کانسیپٹ کو سمجھتے ہیں. لیکن میں یہ کوشش کروں گا کہ کیا وہ دعا کا کانسیپٹ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، ایکچوئل میں دعا یعنی وہی جو ہم لوگ سمجھتے ہیں، یا نہیں دعا کوئی اور چیز کا نام ہے؟ ہماری زندگی میں دعا نام کی چیز ہے ہی نہیں. ہم لوگوں کو اپنی زندگی میں دعا کو لانے کی ضرورت ہے. کیا دعا ہم لوگوں کے اندر ہے، پائی جاتی ہے؟ تو شاید سب لوگ پہلا جواب یہ دیں گے کہ ہاں، ہم سب کے اندر دعا پائی جاتی ہے، ہم سب دعا کرتے ہیں، ہم سب دعا پڑھتے ہیں. لیکن کیا حقیقت میں یہ صحیح ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں اور دعا کے مطابق زندگی گزارتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ہم لوگوں کو کچھ سوچنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلی چیز، ہم لوگوں کے ذہن میں جب دعا کا جملہ آتا ہے یا دعا کا ورڈ آتا ہے تو ذہن میں یہ آتا ہے دعا یعنی یہ کہ ایک جگہ میں بیٹھ جاؤں، یا میرے دل کی ایک آواز ہے، اس آواز کو میں اپنے اللہ سے مانگوں. مثلا مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جس نے 10th کا ایگزام دیا ہے، جیسا بھی اس نے پیپر دیا ہے، ابھی ہم کو اس سے مطلب نہیں ہے، لیکن پیپر ہونے کے بعد اس کے دل میں یہ رہتا ہے کہ اللہ مجھے پاس کر دے. میں نے پیپر کیسا دیا ہوں وہ سب کوئی مطلب نہیں ہے مجھے، میں نے محنت کیا، پڑھائی کیا نہیں کیا، توجہ دیا نہیں دیا، لیکن اللہ بس اب مجھے تو پاس کر دینا. میں امام حسین کا ماننے والا ہوں، میں امام علی کا ماننے والا ہوں، میں تجھ سے دعا مانگ رہا ہوں، تو پاس کر دینا نا مجھے. یا ایک آدمی ہے ہم لوگوں میں، نوجوان ہے، جوان ہے، میں ایک ایسے بندے کی بات کر رہا ہوں جو یہاں نہیں ہے، جس کو میں نے کہیں دیکھا ہے، مثلا اس کو کبھی کوئی محنت نہیں کرنا ہے، کوئی کام نہیں کرنا ہے، لیکن میرے پاس 500 ایکڑ زمین بھی ہونا چاہیے، اتنی بڑی گاڑی بھی ہونا چاہیے، اور بہت ساری اس کی خواہشیں ہیں جو اس کے دل میں پائی جاتی ہے کہ یہ بھی ہونا چاہیے، وہ بھی ہونا چاہیے، جس چیز کو دیکھوں وہ میری ہونا چاہیے، جس چیز پہ ہاتھ رکھوں وہ میری ہو جانا چاہیے. خواہش اتنی بڑی ہے کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. اتنی ساری چیزیں، سب چیزیں میری ہونا چاہیے، لیکن میں کروں گا کیا اس کے لیے؟ میں کیا کروں گا اس کے لیے؟ جاؤں گا مصلی کے اوپر، اور مصلی کے اوپر جانے کے بعد یا امام بارگاہ میں آنے کے بعد اللہ سے بولوں گا اللہ ایک مرسیڈیز دے دے، مجھے مل جانا چاہیے، ایک بنگلہ ہو جانا چاہیے، ایک بڑا کھیت، باغ، گارڈن وہ میرا ہو جانا چاہیے. آپ سب لوگ اور خاص طور پہ میرے نوجوان بھائی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے اس بات کو بولیں کہ اگر مجھے 5,000 روپیہ چاہیے ہے، یعنی 500 روپیہ چاہیے نہیں، 50 روپیہ چاہیے، 5 روپیہ چاہیے ہے، یعنی کتنا چھوٹا اماؤنٹ ہو گیا، 5 روپیہ بھی اگر مجھے چاہیے ہے، میں یہاں پر آؤں، مصلی بچھاؤں اور یہاں پر بیٹھ جاؤں اور بولوں اللہ مجھے پیسہ دے، مجھے پیسہ دے، مجھے پیسہ دے. صبح سے لے کر شام تک کے جتنی دعاؤں کی کتابیں ہیں ایک کے بعد ایک پنہ پلٹوں اور پلٹنے کے بعد کہوں کہ اللہ مجھے پیسہ دے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے بغیر کچھ کیے ہوئے ہو سکتا ہے کوئی بھیک تو مل جائے، ایک بار، 2 بار، 3 بار، لیکن کیا یہ روٹین بنانے سے مجھے یہاں پیسہ ملتا رہے گا؟ اس کے بجائے کہ میں مارکیٹ میں جاؤں، اس کے بجائے کہ میں کام کرنے کے لیے جاؤں، جاب پر جاؤں، دوسرا کچھ نہ کروں اور صرف صبح سے آ کے امام باڑے میں بیٹھ جاؤں اور بولوں کہ اللہ مجھے پیسہ چاہیے، مجھے روزی چاہیے، میری نعمت میں اضافہ کر، میرے رزق میں اضافہ کر، کیا مجھے یہاں ملے گا؟
ملے گا نہیں ملے گا؟ زیادہ تر لوگ کی گردن نہ کی طرح ہل رہی ہے. میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اللہ سے مانگوں گا تو نہیں ملے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ چلیں اللہ کے ساتھ میں امام علی کو بھی کہوں کہ امام علی آپ مجھے یہاں پہ بیٹھے بیٹھے مجھے پیسہ دے دیجئے، مجھے یہاں پر امام حسین میں آپ کا ماننے والا ہوں، مجھے یہاں پر روزی سے مالا مال کر دیجئے، بس میں یہیں بیٹھا رہوں گا صبح شام اور مجھے آپ روزی دے دیجئے. ملے گی مجھے روزی؟ کیوں؟ کیسی بات کر رہے ہیں؟ ہم لوگ کا ایمان کہیں کمزور تو نہیں ہو گیا کہ میں امام حسین سے مانگ رہا ہوں، امام علی سے مانگ رہا ہوں، خدا سے مانگ رہا ہوں، لیکن آپ میں سے زیادہ تر لوگ بول رہے بھائی نہیں ملے گی ایسے. کیوں نہیں ملے گی؟ میں دعا مانگ رہا ہوں، کیوں نہیں ملے گی؟ آپ سب لوگ ایک جواب دیں گے کہ صرف زبان ہلانے سے کچھ ملتا نہیں ہے، صرف سوچنے سے یا دل میں تمنا، آرزو اور خواہش رکھنے سے کچھ حاصل ہوتا نہیں ہے. اگر تم کو اس دنیا میں برکت چاہیے ہے تو کچھ حرکت کرنا ہوگا. حرکت میں برکت ہے. میں صرف زبان ہلاؤں بیٹھ کر کہ یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، ملے گا؟ نہیں ملے گا. کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ حرکت نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. تو دعا کا مطلب ہم لوگ کے دماغ میں ابھی تک کے کیا تھا کہ اللہ سے مانگنا. ہم لوگ مانگنے کو دعا سمجھتے ہیں. صرف مانگنے کا نام دعا نہیں ہے. جو مانگنا چاہتے ہو، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. جو مانگنا چاہتے ہو، جو حاصل کرنا چاہتے ہو، جس کی خواہش ہے دل کے اندر، جس کی آرزو ہے، جس کی تمنا ہے کہ وہ مجھے حاصل کرنا ہے، تو صرف اس کے لیے زبان نہیں ہلانا ہے بلکہ اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. روزی چاہیے ہے تو مارکیٹ میں جانا ہوگا، رزلٹ اچھا چاہیے ہے تو پڑھائی ویسے کرنا ہوگی، شفا چاہیے ہے، علاج کرنا ہے تو صرف اللہ مجھے شفا دے دے نہیں ملے گی، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوگا. گھر میں بیٹھے ہوئے یا صرف زبان ہلانے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے. یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے جس کو پہلے ہم لوگ کلیئر کریں کہ دعا یعنی صرف زبان ہلانا نہیں ہے. دعا یعنی یہ کہ جو خواہش ہے، جو چاہتے ہو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا اور گزارنا. جب یہ دعا کا ایک مطلب میں نے آپ کی خدمت میں واضح کیا تو اب وہ آیت جس کا میں نے آپ کے سامنے جس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کا ترجمہ کرنا چاہوں گا. توجہ کیجئے گا. خدا کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا پروردگار کہتا ہے، آیت نمبر 60 سورہ نمبر 40 میں، کہ تمہارے پروردگار نے کہا ہے ادعونی، مجھ سے مانگو، مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، جو مانگو گے میں تم کو دوں گا. تم مجھ سے مانگو، جو مانگو گے میں تم کو عطا کروں گا. دو چیزیں یہاں پر، ایک طرف ہم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مانگو، اور دوسری طرف وہ گارنٹی لے رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے کہ میں پورا کروں گا. تو اب یہاں پر آ کر تصور کیجئے اور تھوڑی میری مدد کیجئے. خدا کہہ رہا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، میں تم کو ضرور دوں گا. پکا وعدہ ہے اس. ایک مرتبہ اس نے کہہ دیا دوں گا یعنی دے گا. عام طور پہ ایک انسان وعدہ کر کے پورا نہیں کرتا ہے اگر، تو اس کی دو وجہ ہوتی ہے، یا اس کے پاس ہے نہیں، یا اس کی طاقت نہیں ہے، اوقات نہیں تھی. لیکن خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم مجھ سے مانگو، میں تم کو دوں گا. اس کا مطلب اس کے پاس کوئی کمی تو ہے نہیں، اس کی اوقات یعنی وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کی حیثیت بہت زیادہ ہے، بہت بڑی ہے. لیکن ہم لوگ اپنی زندگی میں آ کر دیکھتے ہیں کہ اتنی مرتبہ اتنی ساری چیزوں کو ہم نے مانگا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو میں نے مانگا وہ مجھ کو ملی نہیں. تو اس کا مطلب یہ
کہ خدا نہ کرے معاذ اللہ، یا تو اس کی حیثیت نہیں تھی کہ ایسا نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دعا مانگا نہیں ہے، کیونکہ ایسا تو ہم نہیں کہہ سکتے نا کہ اس کی حیثیت نہیں تھی، اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دعا صحیح سے نہیں مانگا ہوگا، ہم نے دعا کا مطلب صرف زبان کے ہلانے کو سمجھا ہے، چونکہ ہم نے صرف زبان ہلایا ہے تو صرف زبان ہلانے سے یا سوچنے سے کچھ ملتا نہیں ہے، اگر زبان ہلانے یا سوچنے سے کچھ ملنا چاہیے تھا تو دنیا میں کوئی جاہل نہیں ہوتا اور دنیا میں کوئی غریب نہیں ہوتا، کیونکہ کون ایسا سوچتا ہے کہ میں جاہل رہوں، سب یہ سوچتے ہیں کہ مجھے عالم بننا ہے، اور کون ایسا سوچتا ہے کہ مجھے غریب رہنا ہے دنیا میں، سب کو دنیا کی ہر نعمت چاہیے، تو اگر سوچنے سے ملنا چاہیے تو سب ملنا چاہیے، لیکن ہم لوگ دیکھتے ہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے صحیح سے مانگا نہیں ہے، تو خدا کہتا ہے کہ دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہاری مانگی ہوئی چیز تم کو عطا کروں گا۔ پھر دوسرا جملہ خدا آگے کہتا ہے اسی آیت میں، ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے میرے بندوں میں، جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ سب کے سب لوگ جہنم میں جائیں گے اور ذلیل و خوار ہوتے ہوئے جہنم میں جائیں گے۔ توجہ کیجئے گا آیت کے ٹون پر، پہلے کہہ رہا ہے کہ دعا مانگو میں دعا قبول کروں گا، پھر فوراً کہتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، جو لوگوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگا ہے وہ لوگ جہنم میں جائیں گے ذلیل و خوار ہو کے، جتنا بڑا سمجھا تھا اتنا زیادہ اس کو ذلیل کیا جائے گا۔ یعنی کیا کہنا چاہتا ہے خدا؟ دعا مانگنے کے بعد فوراً یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے وہ سب کے سب جہنم میں جائیں گے؟ اس کی تفسیر میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دعا نہیں مانگتے ہیں ایک طرح سے وہ غرور اور گھمنڈ کا شکار ہو گئے ہیں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو میری ضرورت نہیں ہے دنیا میں۔ اگر کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ مجھے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی جہنم میں ڈالوں گا اور ذلیل و خوار کرتے ہوئے ڈالوں گا۔ یعنی دعا ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو ہم کو خدا کے مقابلے میں اس کا غلام اور اس کا بندہ بنا کر رکھتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں صحیح سے دعا نہیں مانگتے ہیں اور دعا کے کانسیپٹ کی طرف توجہ نہیں دیں گے تو ہمارا شمار ان لوگوں میں خدا کرے گا کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ عزیزو، یہاں پر ایک کانسیپٹ کو واضح کرنا چاہتا ہوں، چونکہ پہلی مجلس ہے تو کچھ کانسیپٹ واضح ہونا بہت ضروری ہے۔ یہاں پر خدا ایک ورڈ یوز کر رہا ہے، یستکبرون۔ یستکبرون، یستکبرون کا جو روٹ ورڈ ہے وہ اللہ اکبر میں جب ہم اللہ کو کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، اکبر کے روٹ ورڈ اور یستکبرون کے روٹ ورڈ سیم ہے، بڑے کے معنی میں۔ بڑے کو جب بڑے کو بڑا بتانا ہے یا بڑے کے لیے کوئی ورڈ یوز کرنا ہے تو اس میں 3 حرف آتے ہیں، 3 الفابیٹ، ایک ہے کاف بے رے۔ اکبر، اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، یا کبیر، کبیر کا مطلب بھی بڑا ہوتا ہے۔ یستکبرون یعنی وہ لوگ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ 2 چیزیں ہیں، ایک چیز بڑی ہوتی ہے اور ایک چیز بڑی نہیں ہوتی ہے، اپنے آپ کو بڑی سمجھتی ہے۔ مثلا میں مثال دوں، اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے۔ لیکن قرآن میں جس وقت خداوند عالم نے فرشتوں کو اور شیطان کو یہ حکم دیا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو سب لوگ سجدے میں گر گئے، لیکن شیطان سجدے کے اندر گرتا نہیں ہے۔ تو خداوند عالم اس وقت کی ترجمانی، اس وقت کی جو رپورٹنگ کر رہا ہے وہ یہ کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ ابا،
ابا یعنی شیطان نے انکار کیا سجدہ کرنے سے. ابا یعنی اس نے انکار کیا. واستکبر اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. شیطان بڑا تھا نہیں, اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا. توجہ کیجئے گا, ایک مرتبہ کوئی بڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا کہے تو وہ بڑا ہے, لیکن ایک مرتبہ کوئی بڑا نہیں ہے, اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, تو اس کو کہتے ہیں استکبرا, یعنی اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھنے لگا. تو خداوند عالم شیطان کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا, تو اس کو کہتے ہیں استکبار. یہاں پر بھی خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں میں کچھ بندے اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں. جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگیں گے تو وہ مجھ سے دعا نہیں مانگتے ہیں. یعنی دعا کون نہیں مانگتا ہے؟ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے. تو یہاں پر خدا کہہ رہا ہے یستکبرون عن عبادتی, میرے بندوں میں جس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تو خداوند عالم اس کو پھر ذلیل و خوار بھی کرے گا اور جہنم میں ڈالے گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. تو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ شیطان بڑا نہیں تھا, اس نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا تھا. بالکل اسی طرح سے کہ ایک آدمی جو کمزور ہوتا ہے, جو چیز چھوٹی ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں ضعیف. یہ کچھ کلمے ہیں, ورڈز ہیں جو یاد رکھیے گا, آنے والے دنوں میں ہم لوگ کے بہت کام آئیں گے. ایک ہو گیا استکبار, اپنے آپ کو اپنی حیثیت سے زیادہ سمجھنا, اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اسی طرح سے ایک چیز ہوتی ہے ضعیف, کمزور, جسے ہم لوگ کمزور کہیں. مثلا چونٹی کمزور ہوتی ہے, لیکن اسی طرح سے کچھ جگہوں کے اوپر ہم لوگ آ کر دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر کچھ انسان ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں, جن کی حیثیت, جن کا سوچنا, جن کی قدرت وہ بہت کم ہوتی ہے. لیکن کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی حیثیت کم نہیں ہے, جن کی اوقات یا جن کا درجہ, جن کا مرتبہ کم نہیں ہے, لیکن ان کے مرتبے کو لوگوں نے نیچا دکھانے کی کوشش کیا ہے. مثلا مثال کے طور پر علی علیہ السلام سن 11 ہجری میں مدینے کی گلی میں, ان کی گلی میں, ان کے گلے میں رسن باندھ کر ان کو کھینچنا. کیا علی علیہ السلام کمزور تھے؟ کچھ سال پہلے در خیبر کو اکھاڑا ہے انہوں نے, اور کچھ سال کے بعد انہوں نے صفین کو اور جمل کو فتح کیا ہے. یعنی بہت بڑی حیثیت ہے علی علیہ السلام کی, بہت طاقتور ہیں, بہت پاورفل ہیں, لیکن مدینے کی گلیوں میں ان کے گلے میں رسن کو باندھ کر کھینچا جا رہا ہے. یا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں ہوا ہے, یا حضرت عباس کے ساتھ جو کربلا کے میدان میں ہوا ہے. کیا یہ لوگ کمزور لوگ تھے؟ نہیں, ان کو نیچا دکھایا گیا ہے, ان کو کمزور بتانے کی کوشش کی گئی ہے. اس طرح کا ماحول ہوا ہے کہ یہ کمزور نہیں تھے, انہیں کمزور دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اسے کہا جاتا ہے مستضعف. یہ کمزور لوگ نہیں ہیں, یہ مستضعف ہیں. توجہ کیجئے گا, ایک آدمی بڑا ہوتا ہے اسے کبیر کہا جاتا ہے, لیکن جو اپنے آپ کو بڑا بتانے کی کوشش کرتا ہے اسے مستکبر کہا جاتا ہے. ایک آدمی کمزور ہوتا ہے اسے ضعیف کہا جاتا ہے, لیکن ایک آدمی کمزور نہیں ہے, لیکن ماحول نے اس کو اس طرح سے مجبور کر دیا ہے کہ وہ کمزور دکھ رہا ہے, تو اسے ضعیف نہیں کہتے ہیں, اسے کہتے ہیں مستضعف. اسے کمزور بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اسے ہمیں کمزور نہیں سمجھنا ہے, اسے ہمیں مستضعف کہنا ہے. تو یہ 4 ورڈ بہت ضروری ہے. ایک بڑا ہے, ایک مستکبر ہے, ایک ضعیف ہے, ایک مستضعف ہے. اب اس آیت کی طرف ایک مرتبہ پھر آئیے, جس کا ترجمہ میں آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں. خدا کہتا ہے
کہ قال ربکم، تمہارا پروردگار تم سے کہتا ہے کہ ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری تمام مانگی ہوئی چیزوں کو پورا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے ہیں. اس بات کو اپنے کانوں کو کھول کر سن لینا کہ اگر تم نے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا ہے تو سیدخلون جہنم، سب کے سب جہنم میں جاؤ گے. داخرین، جتنا اپنے آپ کو بڑا سمجھو گے اتنا تمہاری ناک کو زمین پر رگڑوں گا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، اس آیت کے ترجمے کے ساتھ اور اب اپنے موضوع کی طرف توجہ دیتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں کچھ نکات پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نکتہ جو آنے والی مجلسوں میں ہم لوگوں کے لیے بہت ضروری اور آج مقدمے کی صورت میں ذکر کر رہا ہوں. دعا ایک ایسا اسلحہ ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر مومن زندگی گزار نہیں سکتا ہے. دعا مومن کا ہتھیار ہے، لیکن وہ دعا کہ جو صرف زبان ہلاتی ہے، وہ دعا یہاں پر مراد نہیں ہے. دعا سے مراد یہ ہے کہ ہر وہ کام کہ جس کو میں چاہتا ہوں، ہر وہ مقام جس کو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے مطابق مجھ کو اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا. ہم لوگ کیا کیا چاہتے ہیں، ہماری کیا کیا آرزویں ہیں، تمنائیں ہیں، ہم ایک کے بعد ایک اس کو لسٹ ڈاؤن کریں، اور اس کو لسٹ ڈاؤن کرنے کے بعد ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. میں سب سے پہلی خواہش جو ہم سب کی ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ظہور ہو جائے. ہم میں سے کون ہے ایسا جس کی یہ خواہش نہ ہو؟ ہم سب کی یہ خواہش ہے. لیکن ہم سب جہاں یہ کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج یا صاحب الزمان عجل علی ظہورک، اے مولا آپ کے ظہور میں تاجیل ہو، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل کر. جب ہم یہ دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کے مطابق ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کون سا قدم اٹھاتے ہیں؟ کیوں ہماری یہ دعا پوری نہیں ہو رہی ہے؟ کیوں ہم اپنی دعا کے مطابق آگے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ فارسی کی ایک کہاوت ہے جو اس سے پہلے کہیں اور بھی ذکر کر چکا ہوں، اور وہ کہاوت یہ ہے کہ حلوہ حلوہ بولنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا ہے. ہم سب یہاں بیٹھ کر کہیں کہ اگر ہمارا میٹھا کھانے کا دل ہو رہا ہے کہ میرا منہ میٹھا ہو جائے، منہ میٹھا ہوگا؟ نہیں ہوگا. نماز شب پڑھ کے کہوں کہ خدایا میرا منہ میٹھا کر دے، پورا قرآن پڑھ لوں اور پڑھنے کے بعد کہوں کہ وہ جو حلوے کا مزہ ہوتا ہے وہ میرے منہ میں آ جائے، آئے گا؟ نہیں آئے گا. جس کو بھی کہوں گا کہ میں خدا سے دعا مانگ رہا ہوں، نماز شب میں دعا مانگ رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، لیکن میرا منہ میٹھا نہیں ہو رہا ہے، تو سب بولیں گے منہ بولنے سے میٹھا نہیں ہوتا ہے، حلوہ کھانے سے میٹھا ہوتا ہے. جا کے حلوہ کھا لو، میٹھا کھاؤ گے منہ میٹھا ہوگا. ہم لوگ امام زمانہ کے ظہور کی دعا تو کرتے ہیں لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کرتے ہیں، اور پھر امید یہ کرتے ہیں کہ حلوہ حلوہ بولنے سے منہ میٹھا ہو جانا چاہیے. اور ہم سب کو پتا ہے کہ ایسا ہونے والا نہیں ہے. اگر ہم امام زمانہ کے ظہور کی دعا کرتے ہیں تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ امام زمانہ کو ان کے ساتھیوں کی ضرورت ہے، تو مجھے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کرنی ہوگی کہ میں ان کا ساتھی بننے کی، اور وہ کوالٹیز جو ان کے ساتھی کے اندر ہونا چاہیے وہ میرے اندر آنا چاہیے. امام زمانہ کو ساتھیوں کی ضرورت ہے. کیا میں وہ کوالٹیز کی کوشش کر رہا ہوں اپنے اندر؟ کیا میں اپنے آپ کو ویسا ڈیولپ یا امپروو کر رہا ہوں؟ اپنی تربیت یا اپنی پرورش ویسی کر رہا ہوں جیسے میرے وقت کے امام کی ضرورت ہے؟ اگر کر رہا ہوں تو ذہ نصیب بہت اچھی بات ہے، اور اگر نہیں کر رہا ہوں تو صحیح معنی میں دعا ہی نہیں مانگ رہا ہوں. دعا کا مانگنا یعنی یہ کہ جو مانگ رہا ہوں اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا.
اگر اپنی زندگی میں ویسی نہیں بنا رہا ہوں اس کا مطلب میں دعا نہیں کر رہا ہوں. کو غنی بنا دے, سب فقیروں کو غنی بنا دیا جائے, تو کیا میرے زبان ہلانے سے یہ ہو جائے گا یا نہیں؟ ہر وہ مومن کہ جس نے امام صادق سے اس دعا کو سیکھا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اس دعا کو پڑھنا شروع کیا ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ صرف زبان نہ ہلائے فقیروں کے لیے, بلکہ وہ یہ سوچے کہ کیا کروں کہ جس کے ذریعے سے اپنے سماج میں سے میں فقر کو دور کر سکتا ہوں. صرف زبان ہلانے سے فقر دور نہیں ہوتا ہے. ایک مریض کے شفا کے لیے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں, لیکن کبھی مجھ کو یہ توفیق ملی ہے کہ اس مریض کا ہاتھ پکڑ کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں؟ کبھی مجھے یہ توفیق ملی ہے کہ میں اس مریض سے یہ پوچھوں کہ تم ڈاکٹر کے پاس کیوں نہیں جا رہے ہو؟ شاید اس کے پاس پیسے نہ ہو. صرف میرے کہہ دینے سے مریض کو شفا نہیں ملے گی, بلکہ جو دعا مانگتا ہوں اس کے مطابق مجھے کچھ قدم اٹھانا ہوگا. سلام ہو ہمارے امام صادق پر, سلام ہو امام سجاد پر کہ انہوں نے ہم کو دعا سکھائی ہے. دعا سکھائی ہے یعنی کیا؟ صرف زبان ہلانا نہیں, انہوں نے ہمارے ویژن کو بدلا ہے کہ دیکھو اگر جب تم مصلی کے اوپر بیٹھتے ہو تو مصلی کے اوپر بیٹھ کر تم کو تمہارے پیٹ کے لیے صرف نہیں مانگنا ہے, تم کو صرف اپنی جیب کے بارے میں نہیں سوچنا ہے. اللہم اغن کل فقیر. اگر تم امام سجاد کے چاہنے والے ہو, اگر تم امام صادق کے ماننے والے ہو, تو تمہیں صرف اپنے پیٹ کی, اپنی فیملی کی فکر نہیں ہے. کل فقیر, دنیا میں جتنے فقیر ہیں اس کی فکر میرے ماننے والے کو ہونا چاہیے. اگر تم میرے چاہنے والے ہو تو تم کو صرف اپنی بیماری, اپنے گھر والوں کی بیماری کی چنتا نہیں ہے. اللہم اشفِ کل مریض. خدایا سب مریضوں کو شفا عطا کر, سب بھوکوں کو کھانا کھلا, سب بھوکوں کو سیراب کر. اے میرے چاہنے والو, تم صرف اپنے لیے اس دنیا میں نہیں آئے ہو, تم کو اس دنیا میں صرف تمہاری فیملی کے لیے نہیں بھیجا گیا ہے. یہ جو بکری, چڑیا, گائے, یہ جو دوسرے جانور ہوتے ہیں وہ ان کا کام ہے کہ جو اپنے بچوں کا صرف خیال رکھتے ہیں اور اپنی فیملی کا خیال رکھتے ہیں بس. تم علی کے چاہنے والے, ہم علی کے چاہنے والے ہیں, ہم حسین کے ماننے والے ہیں, ہم اس کے عزادار ہیں جس نے امت کی اصلاح کے لیے قربانی کو پیش کیا ہے. جب ہم اس کے عزادار ہیں تو ہم پورے سماج کے ذمہ دار ہیں. ہماری ذمہ داری ایک عزادار ہونے کی وجہ سے صرف اپنی ذمہ داری نہیں ہے, ہماری ذمہ داری ایک پورے سماج کی ذمہ داری ہے. یا اگر دوسرے الفاظ میں کہوں, عزادار یعنی ایک ذمہ دار, عزاداری یعنی ایک ذمہ داری. کس چیز کی ذمہ داری؟ سماج کو بدلنے کی ذمہ داری. کس چیز کی ذمہ داری؟ پریزنٹ سیچویشن, آج کے جو حالات ہیں ان حالات کو بدل کر بہتر حالات میں بدلنے کی ذمہ داری. کس چیز کی ذمہ داری؟ مریضوں کا خیال رکھنے کی ذمہ داری. کس چیز کی ذمہ داری؟ فقیروں کو غنی بنانے کی ذمہ داری. کس چیز کی ذمہ داری؟ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ذمہ داری. یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ذمہ داری جس کا میں ذکر کر رہا ہوں در واقع یہی ذمہ داری کا نام ہے دعا. کہ اس کے بارے میں صرف مجھے سوچنا نہیں ہے, اس کے بارے میں مجھے صرف دل میں خواہش یا آرزو یا تمنا نہیں رکھنا ہے, بلکہ اس کے مطابق اپنے قدم اور اپنی زندگی کو ڈھالنا ہوگا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہوگا. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اور ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
تو عزیزان گرامی، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم دعا مانگیں، دعا کریں، لیکن صرف زبان ہلانے کا نام دعا نہیں ہے۔ ہم کو جس وقت امام نے یہ میسج دیا ہے اور یہ سکھایا ہے کہ دعا کا خزانہ ہم لوگوں کے درمیان ہے، تو اس کے ذریعے سے دو چیزوں کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے۔ پہلی چیز جس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہ کہ اگر تم آتے ہو، دعا مانگتے ہو، تو تمہارا ویژن چھوٹا نہیں ہونا چاہیے، تمہارا ویژن بڑا ہونا چاہیے، صرف اپنے لیے نہیں، صرف اپنی فیملی کے لیے نہیں، بلکہ پوری کائنات کے لیے تم کو سوچنا ہے۔ سارے جہاں کا درد ہمارے دل میں ہے، اور یہی درد تھا، یہی جذبہ تھا جس جذبے نے امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں رکنے سے روکا تھا اور انہیں آگے نکلوایا تھا، اور یہ کہا کہ نہیں، اب میں مدینے میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ اگر امام حسین علیہ السلام اپنی جان کے بارے میں یا صرف اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے کہ نہیں، مجھے اپنی جان، اپنی فیملی، اپنا خاندان، اس کی حفاظت کرنا ہے، اس کو بچا لینا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان کا پیٹ، ان کا خیال یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، تو کربلا کیوں جاتے؟ امام حسین کربلا کیوں گئے؟ اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے، اپنی فیملی کو بچانے کے لیے، یا ان کا خیال رکھنے کے لیے، یا بالکل برعکس؟ ظاہراً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے چھوٹے سے بچے کی بھی قربانی کو پیش کیا ہے، علی اکبر علیہ السلام کے سینے کو بھی دیا ہے، حضرت عباس کی قربانی کو بھی پیش کیا ہے۔ یہ کیا سکھا رہا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ ان کی سیرت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر تم میرے راستے پر چلنا چاہتے ہو اور میرے ماننے والے ہو تو اپنے آرام کو قربان کر دو، دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے اندر ایجاد کرو، اپنی جان کو، اپنے آرام کو دوسروں کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر آج امام حسین کا تذکرہ 1400 سال کے بعد بھی باقی ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حسین نے اپنے آپ کو قربان کیا تھا امت کے لیے اور اسلام کے لیے۔ اگر ہم بھی حسینی ہیں اور ہم بھی باقی رہنا چاہتے ہیں تو ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہماری زندگی بھی قربان ہونا چاہیے دوسروں کے لیے، ہمیں بھی دوسروں کے لیے قربان ہونا ہے، ہمیں اپنی زندگی سے آرام کے کانسیپٹ کو نکالنا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دعاؤں کی طرف، میں آگے آنے والی مجلسوں میں ذکر کروں گا، جب دعاؤں کو ہم دیکھتے ہیں تو دعائیں ہم لوگوں کو ایک چھوٹے سے سرکل سے نکال کر ایک بہت بڑے ویژن کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ ایک مومن، ایک امام، اس زمانے میں جب مومنوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، جب کسی کو پتا چلتا تھا کہ یہ امام صادق کا چاہنے والا ہے، اس کے خون کا گارا بنا کر بلڈنگیں بنائی جا رہی تھی اس زمانے میں۔ اس زمانے میں جب اپنی جان کی حفاظت کرنا بہت مشکل تھا، اس زمانے میں جب اپنے کھانے پینے کا انتظام بہت مشکل تھا، اس زمانے میں مولا اپنے چاہنے والے کو کیا سکھا رہے ہیں کہ صرف اپنے پیٹ کا خیال نہیں کرنا ہے، بلکہ کہنا ہے اللہم اشبع کل جائع، خدایا سب بھوکوں کے پیٹ کو بھر دے۔ کتنا عجیب ہے کہ ایک انسان وہ خود کے کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، آپ اس کو سکھا رہے ہو کہ تمام کائنات کے بھوکوں کے بارے میں دعا مانگ۔ ایک انسان جو اپنے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے، اپنے بچے کا خرچہ نہیں اٹھا سکتا ہے، اس کو سکھایا جاتا ہے کہ پورے دنیا کے فقیروں کے بارے میں دعا مانگ۔ کیا ہمارا امام اس چیز کو نہیں سمجھ رہا تھا؟ یہ سمجھ رہا تھا اور جانتا ہے۔ وہ ہم لوگوں کو ٹریننگ دینا چاہ رہے ہیں، ہم لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کبھی بھی صرف اپنے کھانے پینے اور اپنے کپڑے لتے میں اپنی زندگی کو مت گزارو، یہ جانوروں کا کام ہے۔
بکری بھی یہی کام کرتی ہے، گائے بھی یہی کام کرتی ہے، چڑیا بھی یہی کام کرتی ہے. اپنے بچوں کو دانا چگانا ان کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہو جاتا ہے. ایک شیعہ، ایک حسینی، ایک امام علی کا چاہنے والا، وہ صرف اپنے پیٹ کے بارے میں نہیں بلکہ دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، کائنات کے بارے میں سوچتا ہے. کیسے؟ 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے لیکن چہرے پر خوشی کے آثار ہیں. یہ سبق ہے، یہ سیکھ ہے، سب سے پہلے میرے لیے، پھر ہم سب کے لیے، کہ ہم اس جانب متوجہ ہوں. کربلا یعنی بھوکے رہتے ہوئے دوسرے بھوکوں کا خیال رکھنا اور ان کے لیے کچھ کر پانا. کربلا کا ماننے والا، کربلا کا چاہنے والا، امام حسین کے راستے پر چلنے والا صرف اپنے آپ میں محدود نہیں ہوتا ہے، اس کو دنیا کا درد ہے اور اس کے جذبے اور اس کے ارادے بہت بڑے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں وہ گرفتار نہیں ہوتا ہے، الجھتا نہیں ہے. اس کو بڑے مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. قرآن کی اس آیت کے ساتھ بس اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے لوگوں کے کام آنے کے لیے. قرآن کہہ رہا ہے اس دنیا میں اس لیے نہیں آئے ہو کہ صرف اپنا خیال رکھو. اخرجت للناس، تم اس دنیا میں آئے ہو لوگوں کا کام کرنے کے لیے، اسی لیے تم اس دنیا کی سب سے بہترین امت ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ دنیا کی بہترین امت بھی بنے اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے رہیں. صرف ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے سے یا صرف زبان ہلانے سے یا صرف اور صرف دل اور خواہش کے رکھنے سے ہم بہترین امت نہیں بن سکتے ہیں. بہترین امت بننے کے لیے اخرجت للناس، لوگوں کے کام آنا ہوگا. اور ایک ایسی سوسائٹی ہمیں بنانا ہوگا کہ اگر ہمارے شہر کے اندر ایک ایسی کمیونٹی ہمیں بنانا ہوگا کہ اگر ہمارے شہر کے اندر کسی کو کوئی مشکل پیش آئے تو سب کی نظر سب سے پہلے اٹھ کر اس کمیونٹی کی طرف آنا چاہیے کہ یہ کمیونٹی والے ہیں جو ہماری مشکل کو دور کریں گے. یہ حسین کے چاہنے والے ہیں جو ہمارے پرابلم کو سولو کریں گے. ممکن ہے بھائیوں، عزیزوں اور میرے دوستوں، ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کیسی کیسی باتیں یہ کر رہا ہے. یہاں تو اپنی زندگی کے واندے ہیں، یہاں تو ہماری زندگی میں پرابلم ہے، یہاں تو ہم لوگوں کو اتنی مشکلات ہیں اور یہ بول رہا ہے کہ بھائی پورے شہر کے مسائل کو ہم کو حل کرنا ہے. ہاں عزیزوں، ایسا ہی ہے اور ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے. اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنے ارادوں کو بڑا کرنے کی ضرورت ہے. ایسا ہو سکتا ہے، اور ایسا نہ صرف یہ کہ ہو سکتا ہے بلکہ آج کے زمانے میں کچھ قوموں کی مثالیں ایسی موجود ہیں جو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ذکر کروں گا جنہوں نے یہ کام کیا ہے. لیکن عزیزوں، اس چیز کی طرف متوجہ ہونا کہ ہم اگر حسین کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا ہاتھ ایسا نہیں بلکہ ایسا ہونا چاہیے. اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو کسی کے در پر ہمارا سر جھکا ہوا نہیں بلکہ لوگوں کے سروں پر ہمارا ہاتھ ہونا چاہیے. اگر ہم علی کے چاہنے والے ہیں تو ہمیں اس راستے پر چلنا ہوگا جس پر ہمارے مولا چلتے تھے، آدھی آدھی رات میں نکل کر غریبوں کے گھر پر کھانا پہنچانے کا کام. یہ ہمیں کرنا ہوگا. ہم سے بہتر کون کر سکتا ہے اس کام کو؟ کون کرے گا یہ کام؟ کون ہمارے شہر کے غریبوں کی اور بھوکوں کی بھوک کو مٹا سکتا ہے؟ ہم سے بہتر کون کرے گا؟ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، ہم یہ کام کر سکتے ہیں اور ہم ہی کو یہ کام کرنا ہوگا. لیکن اس کے لیے ہمیں اپنے ارادوں کو پہلے بڑا کرنا ہوگا، اپنی دعاؤں کو بڑا کرنا ہوگا. اور جتنا ہم اپنی دعاؤں کو بڑا کریں گے اتنا زیادہ ہم یہ کام کو انجام دے سکیں گے. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد.
صلی اللہ محمد۔ بس اپنی بات کو یہاں پر خلاصہ کرتے ہوئے تمام کر رہا ہوں کہ ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے اپنے لیے نہیں بلکہ تمام انسانوں کے لیے، اور اگر اس کے باوجود کہ ہم بہت ساری مشکلات کے شکار ہیں، لیکن ہم سے خدا کو، ہمارے مولا کو امید، توقع یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ہم مشکلات کا شکار ہیں، ہم لوگوں سے امید یہ ہے کہ ہم لوگوں کی مشکلات کو بھی دور کریں۔ اور یہ کام ممکن ہے، لیکن اس کام کو کرنے کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم خود اپنے ارادوں کو بڑا کریں۔ جو قوم اپنے ارادوں کو بڑا کرے گی وہ قوم بڑے بڑے کام کر سکتی ہے، چھوٹے ارادے والی قومیں بڑے کام نہیں کر سکتی ہے۔ ہم لوگوں کے سامنے اس بڑے ارادے کو اپنے اندر لانے کے لیے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے، اور اس مثال کا نام ہے کربلا، جہاں پر دنیا کی ظاہری کوئی نعمت نہیں تھی، یہاں تک کہ کھانا پینا بھی وہ بھی ان کو نصیب نہیں تھا، لیکن ان کے ارادے بڑے تھے، ان کے جذبے بڑے تھے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بھوکے پیاسے لوگ، لیکن 1400 سال تک کہ ان کا ذکر روز ایسے لگتا ہے جیسے نیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ارادے بڑے تھے۔ اور کیسے ارادے، کیسا جذبہ! سلام ہو اس جذبے کے اوپر اور ان ارادوں پر۔ بس عزیزوں، میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں کربلا کی 2 روایتوں کو ذکر کرتے ہوئے۔ آپ اس ارادے کو اور اس جذبے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ میں اپنی ٹوٹی پھوٹی اس زبان کے ذریعے سے، گناہ گار زبان کے ذریعے سے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا ایک روایت کے ساتھ میں، تاکہ اس جذبے کو سمجھاؤں اور اپنی بات کو تمام کرتا ہوں۔ ایک وقت ہے کربلا کے میدان میں جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں۔ اصحاب و انصار کی شہادت کے بعد ایک وقت آتا ہے کہ جب رشتہ دار بھی ایک ایک کر کے مقتل کی طرف جا چکے ہیں۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، علی اکبر کے سینے میں برچی کا پھل لگ گیا، حضرت عباس بھی اپنے دونوں بازو کٹا کر فرات کے کنارے جاں بحق ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ایک ایسے عالم میں امام حسین علیہ السلام ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من معین یعیننا۔ ہے کوئی جو ہماری مدد کے لیے آئے؟ ہے کوئی جو میری آواز استغاثہ کا جواب دے اور میری مدد کرے؟ عزیزوں، میں ایک تصویر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس تصویر کی طرف صرف توجہ کیجئے گا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام اس آواز کو بلند کرتے ہیں، ہم سب نے اس روایت کو سنا ہے کہ کربل کے میدان میں کوہرام بپا ہو جاتا ہے۔ کیا کوہرام؟ خیمے سے آہو فغاں بلند ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام خیمے کی طرف آتے ہیں، دریافت کرتے ہیں، کیا ہوا بہن زینب؟ ابھی تمہارا بھائی زندہ ہے۔ اس آواز کا سننا تھا کہ جناب زینب جواب میں کہتی ہے کہ بھیا، آپ کی آواز میں وہ درد تھا، آپ کی آواز میں وہ درد تھا کہ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا ہے۔ عزیزو، اس روایت کو ہم سب نے سنا ہے، یہاں تک کہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا تھا۔ لیکن بس عزیزو، جس چیز کو میں سمجھانا چاہ رہا تھا اور جس تصویر کو پیش کرنا چاہتا ہوں، بس اب اس کا موقع آیا ہے، آپ کی زحمت تمام کروں گا۔ یہ علی اصغر علیہ السلام کے بارے میں جو ملتا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو جھولے سے گرایا ہے، آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھیے۔ میں ایک جملہ ہے، اس جملے کے ساتھ میں اس کی طرف پھر پلٹوں گا۔
امام حسین علیہ السلام علی اصغر علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، آغوش میں لے کر مقتل کی طرف جاتے ہیں، مقتل کی طرف جا کر ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اس جملے کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ علی اصغر کے ارادے اور جذبے کو میں آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اما ترون کیف یتلذا، اے فوج اشقیا، اے فوج اعداء، اگر میں تمہاری نظر میں گناہ گار ہوں، تم نے مجھ پر پانی کو بند کر رکھا ہے، میں خطا کار ہوں، تو ٹھیک، لو اس بچے کو میں جلتی ہوئی زمین پر لٹاتا ہوں، آگے بڑھو، تم اس کو پانی پلا دو۔ اما ترون کیف یتلذا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ کیسے ہونٹوں کو کھولتا اور بند کرتا ہے؟ عزیزو بس تصور کیجئے، امام کہتے ہیں کہ یہ ہونٹوں کو کیسے کھولتا اور بند کرتا ہے۔ امام سجاد سے ایک شخص نے دریافت کیا، اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ تو امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں، کیا تو نے کبھی کسی مچھوارے کو دیکھا ہے، مچھیرے کو دیکھا ہے جو ندی سے یا سمندر سے مچھلیوں کو نکالتا ہے؟ کہاں مولا دیکھا ہے۔ کہ جب مچھلی کو وہ نکال کر دریا کے کنارے، سمندر کے کنارے رکھتا ہے تو مچھلی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کہ مولا مچھلی اپنے آپ کو زمین سے اوپر کی طرف اچھالتی ہے اور پھر نیچے کی طرف آتی ہے۔ کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ مولا تھوڑی دیر کے بعد ایسا ہوتا ہے کہ وہ مچھلی جتنا اپنے آپ کو اچھال رہی تھی اب اتنا اچھال نہیں پاتی ہے، بلکہ اس کے اچھال کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ کم ہو گئی ہے۔ پھر کا تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں اچھلنے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، کبھی سیدھی طرف پلٹتی ہے، کبھی الٹی طرف پلٹتی ہے۔ کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب وہ سیدھی طرف اور الٹی طرف بھی نہیں پلٹ سکتی ہے، اس کا بدن صرف تڑپتا ہے، پھڑ پھڑاتی ہے، پلٹ نہیں سکتی ہے۔ کہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اپنی جگہ پر ہی ہے، کبھی دم ہلتی ہے، کبھی بدن ہلکا سا تڑپتا ہے اور پھڑ پھڑاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے بدن کی طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے، اس کے بدن میں بھی طاقت نہیں رہتی ہے، صرف اس کا ہونٹ ہے جو کبھی کھلتا اور بند ہوتا ہے۔ عزیزو اب توجہ کیجئے، اس جذبے کو اور ارادے کو جس کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ امام حسین علیہ السلام جناب علی اصغر کے لیے کہہ رہے ہیں، اما ترون کیف یتلذا، کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ یہ اپنے ہونٹوں کو کیسے کھولتا اور بند کرتا ہے؟ راوی کہتا ہے کہ اگر اس عالم میں علی اصغر کہ اس حالت کو جو بیان کیا جا رہا ہے، اس عالم میں اگر مچھلی کو پانی میں واپس ڈال بھی دیا جائے گا تو وہ مچھلی اب زندہ نہیں بچ سکتی ہے۔ عزیزو اب آئیے اس جذبے کی طرف کہ توجہ کیجئے، جس بچے کے بدن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ اس کے بدن کو وہ ہلا سکے، لیکن مولا کی آواز کو سننا تھا، اس نے اپنی اتنی سی طاقت کو پورے بدن میں پھیلایا اور یہ بتایا کہ مولا آپ تنہا نہیں ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اب مولا ہے اس بچے کو لے کر مقتل میں پہنچتے ہیں۔ عزادارو بس تصور کیجئے کہ جلتی ریت پر لٹا دیا ہے، جب کوئی شقی آگے نہ بڑھا تو اس بچے کو پھر گود میں اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو۔ بس یہ ذکر ہی کر رہے تھے کہ علی اصغر نے اپنی سوکھی ہونٹوں پر اپنی زبان کو پھیرنا شروع کیا۔ ہاں زادارو، یہ وہ وقت ہے جو بہت بے کسی اور بے چارگی کا وقت ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو یہاں پر یاد کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں، لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی۔ اے کاش تم کربل کے میدان میں ہوتے اور دیکھتے کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا
اور انہوں نے پانی دینے سے انکار کیا۔ عزادارو بس امام حسین علی اصغر کو لے کر کھڑے ہوئے تھے کہ ہرملہ نے تیرے سے شعبہ کو علی اصغر کی طرف روانہ کیا ہے۔ بس روایت کے جملے ہیں، اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ کہا گیا ہے فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدِ أَبِيهِ، کہا گیا ہے کہ جیسے ہی وہ تیرے سے شعبہ علی اصغر کے گلے میں لگا، علی اصغر علیہ السلام نے ایک کروٹ لے لی اپنے بابا کے ہاتھوں پر۔ آپ تصور کیجئے ایک چھوٹے سے بچے پر ایک ایسا تیر جس سے اونٹوں کو مارا جاتا ہو، جب لگا تو کتنا وزنی تیر تھا جس نے علی اصغر کو باپ کے ہاتھوں پر منقلب کر دیا۔ بس ایک روایت اور اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ عزادارو روایت میں ملتا ہے کہ اس تیر کا اثر یہ ہوا کہ علی اصغر علیہ السلام کے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک کے جتنی ہڈیاں تھیں تمام ہڈیوں کو چور چور کر دیا۔ ایک 6 مہینے کے بچے کا گلا، ایک 6 مہینے کے بچہ، اس کا سر کتنا سا ہوتا ہے، اس چھوٹے سے سر پر اتنا بڑا تیر لگا کہ ایک کان سے دوسرے کان کو چھیدتا ہوا نکل گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ خدایا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما۔ خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہمیں ان کے اعوان و انصار اور مددگاروں میں اور ان کی رکاب میں شہادت کا درجہ نصیب فرما۔ 2 اعلانات سماعت فرمائیں انشاءاللہ۔